حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر میری امت کو خاص تحفے کے طور پر دی گئی ہے، اس سے پہلے کسی امت کو یہ تحفہ اور یہ گفٹ نہیں دیا گیا۔ کوئی ایک رات پالے تو 1000 سال کی عبادت کا ثواب۔ ایک اور حدیث ہے کہ لیلۃ القدر میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ خاص فضل و کرم ہے۔ شب قدر طاق راتوں میں تلاش کی جاتی ہے، اسی لیے آخری عشرے کی زیادہ فضیلت ہے، اور آخری عشرے کا اعتکاف بھی بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اعتکاف اگر ایک لمحے کا بھی ہو تو اللہ رب العزت اسے بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کا اہتمام کیا۔ آپ کے پردہ کرنے کے بعد امہات المومنین نے خصوصاً اور امت اسلامیہ کے جو صحابہ تھے انہوں نے عموماً اس کا اہتمام کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ معتکف جو اعتکاف کرنے والا ہے اللہ رب العزت اسے گناہوں سے محفوظ کر دیتے ہیں، یعنی پھر اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں بغیر کیے، یعنی جو اعتکاف کر رہا ہے خاموش ہے، عبادت نہیں کر رہا، کوئی نیکی نہیں کر رہا، چاہے وہ سوتا رہے یا خاموش رہے، صرف اللہ کے گھر میں اس نے اعتکاف کی نیت سے قیام کر لیا تو اللہ تعالیٰ ایک تو گناہوں سے محفوظ کر دیتے ہیں، اور بغیر اعمال کے اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی اور عبادت کرنے والوں کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور اگر نیکی کرے، قرآن پڑھے، تسبیح پڑھے، نماز پڑھے تو اس کا اجر و ثواب الگ ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اعتکاف رمضان کے اخیر عشرے میں جو کیا جاتا ہے 10 دن کا یا 9 دن کا، اللہ رب العزت 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ مغرب سے عشاء تک صرف اتنے سے وقت کا اعتکاف، مغرب سے عشاء تک کے اعتکاف پر اللہ رب العزت جنت میں ایک محل عطا فرماتے ہیں، اور اگر 10 دن کا اعتکاف ہو تو اس کے کیا فضائل ہیں ہم نہیں جان سکتے۔